میں بلا مبالغہ کہتا ہوں یہ جتنے بھی نعت خواں تقریباً نظر آ رہے ہیں یہ اس دور میں بالکل ان کو پتہ ہی تھا. تو آج ماشاءاللہ نعت خواں اتنے زیادہ ہو گئے. اور لیکن ایک افسوسناک خبر یہ بھی ہے کہ اس فیلڈ میں کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے کہ جو صرف کسی اور مقصد کے لیے ہی یہ کر رہے ہیں، اور پھر وہ ایسا بگاڑ پیدا کر رہے ہیں کہ لوگوں کی انگلیاں اٹھتی ہیں نعت خوانوں کی طرف یا نعت خوانی کی طرف. خدا کے لیے نعت خوانی کو بدنام نہ کرو، اللہ کا واسطہ حضور کی نعت خوانی کو بدنام نہ کرو. دنیا کے چند ٹکوں کے لیے میرے محبوب کی اس پیارے ذکر کو بدنام نہ کرو. اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نعت خوانی نصیب فرمائے. دیکھیے جو جس فیلڈ سے وابستہ ہوتا ہے نا اسے اس فیلڈ کا علم ہونا چاہیے. ایک ڈاکٹر ہے تو ظاہر ڈاکٹر کو اس کی ڈاکٹری کا پورا علم ہوتا ہے نا. اگر کوئی ڈاکٹر نہ ہو وہ علاج نہیں کرے گا تو دوسرے کو مارے گا، اور غیر ڈاکٹر سے علاج کروانا ہی حرام ہے. تو اس طرح نعت خوانی بھی ایک فیلڈ ہے. تو نعت خوانوں کو چاہیے کہ نعت خوانی کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کو پڑھیں، اس کو سیکھیں تاکہ آپ حرام سے بچیں، اور پھر حضور کی نعت خوانی کیجیے، آپ کو کوئی نہیں روکتا انشاءاللہ.